خدا باپ بیٹے روح القدس کے نام میں آمین۔ گڈ مارننگ تمام مسیحی بہنوں اور بھائیوں کو، بیٹوں اور بیٹیوں کو۔ ناچیز خادم ریورنڈ فادر ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کی طرف سے سلام عرض ہو۔ خداوند یسوع مسیح کا اطمینان اور تسلی اور اس کا روح القدس ہم سب کے ساتھ عبدالآباد رہے۔ کلام کی سنگت میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ آئے میرے عزیزو، آج ہم خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے پہلی تلاوت پولس رسول کا خط غلاطیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 3 باب اور اس کی 22ویں آیت سے 29ویں آیت کو سنتے ہیں، جس میں کچھ اس طرح مرقوم ہے: مگر نوشتہ نے سب کو گناہ کے متحد کر دیا، تاکہ وہ وعدہ یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ایمانداروں کے حق میں پورا کیا جائے۔ لیکن ایمان کے آنے سے پیشتر ہم شریعت کی نگہبانی میں قید تھے، جب تک کہ ایمان ظاہر نہ ہو۔ پس شریعت مسیح کی آمد تک ہمارا مؤدب بنی، تاکہ ہم ایمان کے سبب سے صادق ٹھہریں۔ مگر جب کہ ایمان آ چکا تو پھر ہم مؤدب کے متحد نہ رہے، کیونکہ تم سب کے سب اس ایمان کے وسیلے سے خدا کے فرزند ہو جو مسیح یسوع میں ہے، اور تم سب نے مسیح میں استباغ پا کر مسیح کو پہن لیا۔ نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد، نہ زن، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو۔ اور جب تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدے کے مطابق وارث بھی ہو۔ خدا کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق آئے خداوند تیری تمجید ہو، اس کا 11 باب 27 سے 28 آیت تک ہم سنیں گے۔ اور جب وہ یہ کہہ ہی رہا تھا، ہجوم میں سے کسی عورت نے اپنی آواز بلند کر کے اس سے کہا: مبارک ہے وہ رحم جس میں تو متحمل تھا، اور وہ چھاتیاں بھی جو تو نے چوسی۔ پر اس نے کہا: بلکہ زیادہ مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور عمل میں لاتے ہیں۔ یہاں تک آج کی انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ ایم سی تیری ستائش ہو۔ میرے عزیزو، آج کلام مقدس میں سے ہم نے 2 تلاوتیں سنی ہیں۔ میرے عزیزو، اگر ہم خدا کے کلام پر غور کریں، زندگی میں جذبات بہت ضروری ہیں، مگر انسان اپنے اعمال سے جانا جاتا ہے۔ انجیل مقدس میں ہم خاتون کے جذبات دیکھتے ہیں جو پکار کر کہتی ہے: مبارک ہے وہ رحم جس میں تو متحمل تھا، اور وہ چھاتیاں بھی جو تو نے چوسی۔ اسی جذبے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یسوع کے بارے میں اس کی کیا رائے ہے۔ وہ یسوع کو نجات دینے والا تسلیم کرتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ زندہ خدا کا بیٹا بھی مانتی ہے۔ خداوند یسوع اس خاتون کے جذبات کی قدر تو کرتا ہے، مگر اسے حقیقی سچائی کی طرف مائل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بلکہ زیادہ مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور عمل میں لاتے ہیں۔ جذباتی ہونا اچھی بات ہے، مگر عملی بننا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ آج کے معاشرے میں
خدا اور انسانوں سے وفاداری بہت ضروری ہے۔ نیز بنیادی اقدار کا پاس رکھنا بھی از حد ضروری ہے۔ آج کے اس جدید دور میں ایمانداری اور وفاداری بہت بڑے چیلنج ہیں۔ ہماری شناخت ہمارے اعمال سے ہی ہوگی۔ اگر ہم اپنے اعمال خدا کے کلام کے مطابق رکھتے ہیں تو ضرور ہماری زندگی سے خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہونے کی گواہی ملے گی، اور ہم خدا کے کلام کو اپنے اعمال سے لوگوں تک پھیلائیں گے۔ ایمان اور اعمال دونوں ضروری ہیں، کیونکہ اعمال کے بغیر ایمان مردہ ہے۔ آج کی جو پہلی تلاوت ہے غلاطیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس میں مقدس پالوس رسول ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ ہم میں سے ہر کوئی مسیح پر ایمان لانے سے خدا کا فرزند بنتا ہے۔ اس ایمان کی پرورش اس وقت ہوتی ہے جب ہم خدا کا کلام سنتے ہیں۔ بے شمار انسان دنیا میں موجود ہیں جو اسی کلام پر عمل کرنے سے ہمارے لیے نمونہ کا باعث ہے۔ اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم بھی کلام پر عمل کرنے سے دوسروں کے لیے مثال بنیں۔ مدر ٹریسا کہتی ہے کہ پاکیزگی صرف چند انسانوں کا حق نہیں بلکہ ہر ایک مسیحی کے لیے ہے، میرے لیے اور آپ کے لیے۔ جب ہم مسیح یسوع میں بپتسمہ لے لیتے ہیں، بے شک ہم سیاہ ہیں، بے شک ہم گورے ہیں، بے شک ہم یونانی ہیں، بے شک ہم عبرانی ہیں، بے شک ہم پاکستانی ہیں یا کوئی بھی ہیں، جب ہم مسیح یسوع میں ایمان رکھتے ہوئے بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم سب برابر ہو جاتے ہیں، سب مسیح یسوع کے عضو بن جاتے ہیں۔ جس طرح کوئی بھی کسی کو جسم کا حصہ فضول نہیں کہہ سکتا، بلکہ ہر جسم کے حصے کی اپنی افادیت ہوتی ہے اور اس کا اپنا کام ہوتا ہے۔ تمام جسم کا حصے مل کر ایک انسان بنتے ہیں۔ اسی طرح تمام انسان جو مسیح یسوع میں بپتسمہ لے لیتے ہیں وہ سب مل کر ایک کلیسیا بنتے ہیں، ایک چرچ بنتے ہیں، اور خدا ان کے درمیان ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں تمام کلیسیائی تعصبات کو، تمام گورے کالے کے تعصب کو، پاکستانی غیر پاکستانی کے تعصب کو یا عبرانی یونانی کے تعصب کو جب بپتسمہ لے لیتے ہیں تو اس کو ختم کرنا چاہیے، اور خدا کے روح القدس کے متحد ہو کر خدا کے نام کو عزت اور جلال دینا چاہیے۔ بے شک وہی ہمارا آقا اور مالک ہے، اور وہی ہمیں روح القدس کی طاقت کے ساتھ یہ روشنی بخش سکتا ہے کہ ہم خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھیں اور اس ایمان میں قائم رہتے ہوئے بپتسمہ حاصل کر کے ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں اور خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں۔ خداوند ہم سب کو اپنے ایمان میں مضبوطی بخشے تاکہ اس کے کلام کے مطابق اپنے اعمال کو بھی بہتر رکھ سکے۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔ آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ قدوس خدا بہروبار کے خالق اور مالک، تیرے نام کی مدح سرائی کرتا ہوں کیونکہ تو ہماری چٹان ہے، تو ہماری کمک ہے۔ خدا تو نے فرمایا ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ اسی ایمان، امید، محبت اور تیرے فضل کے وسیلے سے
تیرے حضور منت کرتا ہوں کہ ہم سب کو اپنے پاک روح القدس کی طاقت دے دے، تاکہ تجھ میں ہمیشہ قائم رہتے ہوئے کمال دلیری کے ساتھ تیرے کلام کو سب تک پہنچا سکیں، کیونکہ تیرا حکم عظیم ہے۔ سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو جو میں نے تم کو دی ہے۔ اے خدا، جب آپ نے ہمیں چن لیا ہے تاکہ آپ کے بیٹے اور بیٹے کہلا سکیں، تو خدا ہم کو یہ جرت دلیری بخش دے، تاکہ مقدس پالوس اور مقدس پطرس رسول کی طرح تمام شاگردوں کی طرح دلیری کے ساتھ تیرے کلام کو لوگوں تک پہنچا سکیں اور تیرے نام کی گواہی دے سکیں۔ تمام ضروریات کو جو تیری خدمت میں ہماری ضرورت ہے ہم کو